खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। उम्मीद करता हूँ घरानों में और जिंदगियों में खुदावंद का बड़ा फजल होगा। खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 11 बाब और उसकी पहली 6 आयतें मुकद्दसा देखते हैं। उन्वान है यूहन्ना इस्तबागी का पैगाम। और जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हदायत कर चुका तो वहां से रवाना हुआ ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। अब यूहन्ना ने कैदखाना में मसीह के कामों का बयान सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पिछवा भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तब यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो जाके यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दा जिंदे किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक हैं वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाएं। पाक कलाम का पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर यूहन्ना अपने शागिर्दों की मार्फत यीशु से पूछने के लिए भेजता है कि क्या आने वाला तू ही है कि हम दूसरे की राह देखें। क्योंकि यूहन्ना ने यीशु के बारे में पहले से बहुत कुछ सुन रखा था, नबियों की मार्फत, पैगंबरों की मार्फत, कि एक हस्ती ऐसी आएगी जो हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा दिलाएगी। इशाया नबी के सहीफे में देखते हैं उसका 35 बाब और उसकी 5 आयत से, खुदा अजर देने वाला है और वो आएगा और निजात देगा। तब अंधों की आंखें बीना की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा आदमी हिरन की तरह कूदेगा और गूंगे की जुबान गीत गाएगी, क्योंकि बेअबान में वो दरिया जंगल में फूट निकलेंगे और सैराब, तालाब और प्यासी जमीन पानी के चश्मे बनेंगी। अगर हम इसको एक और जगह देखें, इशाया नबी का सहीफा उसका 61 बाब उसकी 1 आयत में, मालिक खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि खुदावंद ने मुझको मसा किया है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं, शिकस्ता दिलों को दुरुस्त करूं और कैदियों को रिहाई की बिशारत दूं। ये मैंने आपके सामने सिर्फ 2 हवाले पढ़े, लेकिन ये कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामे में बहुत से नबियों और पैगंबरों ने यीशु के आने की बाबत बहुत कुछ लिखा और ये सब कुछ यूहन्ना जानता था, उसने सुन रखा था यीशु के बारे में। इसीलिए वो अपने शागिर्दों को भेजता है कि उससे पूछें कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। यहां पर एक बात ज़ेरे गौर है कि हमारे खुदावंद ने उनसे ये नहीं कहा कि यूहन्ना से जाके कह दो कि हाँ मैं ही हूं, क्योंकि यूहन्ना का ईमान को हमारा खुदावंद मजबूत करना चाहता था। क्योंकि जो कुछ यूहन्ना ने यीशु के बारे में सुन रखा था, उसी में हमारा खुदावंद यूहन्ना को
ایمان میں مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ یہ نہیں فرماتا کہ وہ آنے والا میں ہی ہوں، بلکہ وہ سب نشانیاں جو اس کے بارے میں نبیوں نے اور پیغمبروں نے بتائیں ان کو یوحنا پر ظاہر کرتا ہے۔ ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور مبارک ہیں وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائیں۔ ان ساری باتوں سے ہمارا یسوع یوحنا کو یقین دلاتا ہے کہ یوحنا، جو کچھ تم نے میرے بارے میں سن رکھا تھا کہ ایسا ہوگا، وہ سب کچھ آج اسی طرح ہوتا ہے، اور اس کے گواہ سب سے پہلے تمہارے شاگرد ہیں کہ جو سب کچھ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ سب لوگ ہیں اس زمانے کے جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تاکہ لنگڑے چلتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، گنگے بولتے ہیں، مردہ زندہ کیے جاتے ہیں، اور مسکینوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائیں۔ ان باتوں سے ہمارا خداوند یوحنا کو یقین دلاتا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ میں ہی ہوں، جو آنے والا بادشاہ ہے وہ میں ہی ہوں، جو آنے والی ہستی ہے وہ میں ہی ہوں۔ اب تمہیں کسی اور کے آنے کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی اور کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہ زندگی کی خوشخبری تمہارے درمیان آ چکی ہے۔ وہ خوشخبری، وہ نجات دہندہ، وہ بادشاہ جس کا سب کو انتظار تھا، وہ آ چکا ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسی لیے ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اندھے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، مردہ زندہ کیے جاتے ہیں، اور مسکینوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں آج اپنی اپنی زندگیوں میں سوچ بچار کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی ابھی تک اسی انتظار میں تو نہیں کہ جو آنے والا ہے وہ تو ہی ہے، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، یا پھر ہم نے ایمان میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے کہ وہ بادشاہ تو ہی ہے، وہ ہستی تو ہی ہے، وہ جو آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اب ہمیں کسی اور کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تو ہی وہ ہستی ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، تو ہی وہ ہستی ہے جو ہمیں روحانی بیداری دے سکتا ہے، تو ہی وہ ہستی ہے جو ہمیں ہر مصیبت سے نکال سکتا ہے، تو ہی وہ ہستی ہے جو ہمیں ہر گناہ سے پاک اور صاف کر سکتی ہے۔ خداوند ہمیں ہمارے ایمان میں مضبوط کرے تاکہ ہم پختہ دل سے اپنے یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے، اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ جو آنے والا ہے وہ تو ہی ہے، اب ہمیں کسی اور کی
انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی اپنی زندگیاں اسی ایمان میں بسر کرتے رہیں۔ آمین۔ آپ بھی بولیں آمین۔ سب اپنے ہاتھوں کو خداوند کی طرف بڑھاتے ہیں اور وہی دعا پڑھتے ہیں جو اس نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمانوں میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش دے، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ آمین۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ اور جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ، ہمارے گھرانوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، تمام مسیح خاندانوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔